للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا اور آج اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی اور جن کے امتی بننا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا، ذرا تصور کریں کہ کسی دن آپ کو فون آئے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں وزیر اعظم نے یا فلاں بہت بڑی شخصیت نے آپ کو، خاص آپ کو دعوت پر بلایا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کو عزت دینی ہے، انعام دینا ہے اور آپ میرے خاص مہمان رہو گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تصور کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوگا، آپ کیا سوچیں گے، آپ کیا کریں گے؟ یقیناً ہم جھٹ سے تیار ہو جائیں گے، ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ اتنی بڑی شخصیت نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو پھر سوچیں کہ آج ذوالحجہ کا پہلا دن ہے اور اللہ تعالیٰ، وہ عرش والا رب العالمین، خود آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ، یہ میرے دن ہے، یہ میرے مہمان بننے کے دن ہے، میں تمہیں اپنا قرب دینا چاہتا ہوں، تم کیوں پیچھے ہو؟ آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور یہ صرف ایک مہینے کا آغاز نہیں، یہ رحمتوں کے موسم کا آغاز ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی چیز کی قسم تب کھاتا ہے جب وہ چیز بہت عظیم ہو، بہت اہمیت کے قابل ہو، اور یہاں پر جو لیال عشر کی قسم کھائی گئی ہے، یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں ہیں جن میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا وزن عام دنوں سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن سب سے افضل ہے، سب دنوں سے افضل ہے جن میں نیک عمل کیا جاتا ہے، اور وہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی ان دنوں سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو جان و مال کے ساتھ نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہمیں اللہ نے مفت میں یہ موقع دے دیا ہے جس کا مقام جہاد سے بھی اتنا بڑھا ہوا ہے، تو ہم اسے ضائع کیسے کر دیں؟ یہ 10 دن صرف عبادت کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے کے دن ہے۔ جب بندہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ سے رو رو کر معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری عزیزات، میری دینی ساتھیوں، یہ 10 دن اللہ سے ہمارے تعلق کے بحالی کے دن ہیں۔ یہ دن ہمیں رب کے قریب کر سکتے ہیں، ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کچھ چند اہم اعمال ہیں جو ان دنوں میں ضرور کرنی چاہیے، جیسے تکبیرات ہیں، ان کا ایک خاص وقت بھی ہے، عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی سے
ہر وقت ہماری زبان میں ہونا چاہیے، گھر میں ہو، باہر ہو، کوئی کام کر رہے ہوں، کچھ بھی، ہر وقت یہ کلمات ہماری زبان پر رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ اذکار صرف زبان کے نہیں ہیں، یہ دل کا اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بھی، ہمارے دکھوں سے بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں تو احادیث میں آتا ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یہ۔ ان دنوں میں خاص طور پر جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ہم، فرض نمازیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے، ان کو وقت پر پڑھنا ہے، اور نوافل کا اہتمام، تہجد کا معمول بنائیے، صدقہ و خیرات کیجیے روزانہ، چاہے تھوڑا سا ہو، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کے لیے سب سے بہترین الفاظ احادیث میں آئے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دل سے پڑھے، آنکھوں میں آنسو ہو، اور یاد رکھے کہ اللہ محبت سے معاف کرتا ہے، سزا سے نہیں۔ اور اللہ کے معاف کرنے کو اور اللہ کی رحمت کی مثال ایک بہت ہی اس کا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا نا، تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دیا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ تو یہ بات سن کر فرشتے حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر طرف سے بہکائے گا، تو پھر بندے تو بے بس ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، وہ اس سے شیطان سے بچیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تو ساری سمتوں کا نام لے لیا، آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن 2 سمتوں کو بھول گیا، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔ جب بھی میرا کوئی گنہگار بندہ بے بس ہو کر، لاچار ہو کر مجھے دیکھے گا، آسمانوں کی طرف نظر اٹھائے گا، تو وہاں وہ مجھے پائے گا، میں حاضر ہوں گا۔ اور جب اپنے گناہوں کے بوجھ تک وہ اپنے سر کو جھکائے گا، سجدوں میں جائے گا، تو وہاں بھی مجھے پائے گا، اور میں اسے معاف کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ شیطان نے بندوں کو بہکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے گا، تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے قسم کھائی، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم۔ شیطان نے صرف ایک قسم کھائی تھی بندوں کو بہکانے کی، اور رحمان نے 2 قسمیں کھائی اپنے بندوں کو معاف کرنے کی۔ اور معاف کرنا، بندوں کو ثواب دینا، ان کے اچھے کام، نیک کاموں کا بدلہ دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ کوئی تھوڑا سا عمل کر لے، عمل کیا کر لے، صرف سوچ لے تو میں اس کو اس کا بدلہ دوں، اس کا ثواب دوں، صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ کہ کب آئے، کب لوٹے میرا بندہ۔ اس کی بھی ایک ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرنے کے ارادہ کرتا ہے، نیک عمل کرنے کا کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گی، تو فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صرف ارادہ کرنے پر، ابھی اس نے کیا بھی نہیں ہے، صرف سوچ رہا ہے، اس پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ اسے کر لیتا ہے تو پھر اسے اس کے کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کے کرنے کے بدلے جتنی نیکیاں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے کوئی بندہ، تب اس کے بدلے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ فرشتہ، گناہ والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی تم ٹھہرو، کیوں لکھ رہے ہو، ابھی اس نے کیا تو نہیں ہے نا، صرف سوچا ہے نا، تو ابھی مت لکھو، جب یہ کرے گا تب لکھنا۔ پھر جب اس کو وہ کر دیتا ہے تو گناہ والا فرشتہ اسے لکھنا چاہتا ہے، تو پھر نیکی والا فرشتہ اسے روکتا ہے کہ تم مت لکھو اسے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے اس گناہ پر پچھتاوا ہو، تو اسے تمہیں لکھنے کی ضرورت ہی نہ آئے،
تو پھر بھی اسے لکھنے نہیں دیتا ہے. انسان گناہ کر چکا ہے پھر بھی اس کا گناہ نہیں لکھا گیا ہے. پھر جب کچھ گھنٹے 6 گھنٹے یا تقریباً ایسے کچھ گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی اسے کوئی پچھتاوا نہ ہو, کوئی افسوس نہ ہو, وہ توبہ نہ کرے, تب جا کر گناہ والا فرشتہ اس کا گناہ لکھتا ہے. تو اللہ کتنا مہربان ہے, یہ اللہ کی رحمت کی مثال ہے. تو اسی لیے ہمیں توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگتے وقت ڈرنا نہیں چاہیے یا نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت توبہ کر چکے, بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار توڑ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم بار بار توبہ کرو, بار بار توڑو, تم بار بار آؤ, میں ہر بار تمہیں معاف کروں گا, ہر بار تمہیں معاف کروں گا. اور ان دنوں میں تو خاص اللہ تعالیٰ ہی بلا رہا ہے, تو بلا کر کوئی انسان جب کسی کو بلا کر واپس نہیں بھیجتا تو پھر اللہ تو اللہ ہے. اور ان مہینوں کا اس مہینے کا ایک خاص عمل ہے قربانی. ہم سب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں, جانور خریدتے ہیں, لیکن اصل قربانی کیا ہے؟ اصل قربانی ہے اپنے نفس کی قربانی, اپنے غصے, اپنے حسد, غیبت, لالچ کی قربانی, اپنی انا کی قربانی. اللہ کو نہ ہی گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. گوشت اور خون تو وہ صرف ہمارے لیے ہے, اللہ کو صرف ہمارا تقویٰ, ہماری نیت پہنچتی ہے. تو جتنے قیمتی دن یہ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہمیں بنانا ہے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی دن. کیا معلوم یہ 10 دن ہمارے لیے زندگی کا آخری موقع ہو, کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہی نہ ہو. تو کیوں نہ ان دنوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ بنا لیں, اس سے لو لگانے کا, دل صاف کرنے کا, دل کے تزکیہ کا اور نئی زندگی شروع کرنے کا ذریعہ بنا لیں. اللہ کی محبت ہمیں آواز دے رہی ہے. یہ دن اللہ کی قربت کے دن ہے. جب آپ سحری میں اٹھتے ہو اور اکیلے میں اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ سن رہا ہوتا ہے. ہماری ہر آہ, ہر دعا, ہر آنسو لکھا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہو یا اللہ میں تیری بندی ہوں, میں تھک گئی ہوں, تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں, تو اللہ فرماتا ہے میری بندی آ جاؤ, میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپانا چاہتا ہوں. اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے, ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں لگا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ راضی ہے. ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور ان 10 دنوں کی برکت, مغفرتیں اور اس کی قربتیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان دنوں کو ضائع کرنے والوں میں نہ لکھے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ایک خاص بات اور سن لیجیے, آپ سب سے ایک بہت اہم دعوت ہے ایک تربیتی مجلس میں شامل ہونے کی. آج ہم نے اللہ کی محبت, عبادت اور ذوالحجہ کی برکتوں کی بات کی, لیکن ایک بہت بڑی عبادت, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے, ماؤں کے کاندھوں پہ ہے, اور وہ ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کرنا یعنی کل کی امت کو سنوارنا. اسی کے لیے العلم انٹرنیشنل اکیڈمی نے ایک بہت ہی مفید اور بامقصد آن لائن ویبینار رکھا ہے. اس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے, بچوں کے دل میں اللہ کی پہچان کیسے پیدا کریں, چھوٹے بچوں میں نبی کی سنتوں کی محبت کیسے ڈالیں, اور ماں باپ خود کیسے رول ماڈل بنے, اور آج کے فتنوں والے دور میں ان کو ان فتنوں سے کیسے بچائیں. توحید اور تقویٰ کی بنیادیں, اخلاق کی تعمیر, اور اس پرفتن دور کے چیلنجز سے نپٹنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں, بچوں کی اسلامی پہچان کیسے مضبوط کریں, ان کے طریقے, اور ماں باپ
خود کیسے نمونہ بنے سنت نبوی کے مطابق. ماں بہنوں کے لیے ہے، ان والدین کے لیے ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچے نیک، نمازی اور باادب بنے، باعمل مسلمان بنے، کہ ان کے لیے یہ بالکل فری ہے اور آن لائن ہے، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے آسانی سے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک نئی نسل کو بنانے کی دعوت ہے، جیسے بالکل مت چھوڑیے، خود بھی شامل ہو اور دوسروں کو بھی شامل کروائیں جو بھی مائیں ہیں. آج شام سے ہی ہے 5 بجے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.